کیا دنیا میں احسان کا بدلہ ملتا ہے؟ بعض اوقات اچھے انسانوں کے ذہنی دباؤ کی وجہ، جس کو ڈپریشن کہتے ہیں، یہ بھی ہوتی ہے کہ جن رشتوں کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی بہت سے احسانات کیے ہوتے ہیں، چاہے وہ مالی طور پر ہوں یا زندگی کے کسی بھی معاملے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ رشتے اچانک سے بدل جاتے ہیں۔ اور جب وہ بدل جاتے ہیں اور انسان کی امیدوں پر اور توقعات پر پورے نہیں اترتے، تو یہیں سے انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ ان حالات میں احسان کرنے والے ناسمجھی کی وجہ سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کے ساتھ کیا کیا اور بدلے میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور کبھی کبھار وہ دوسروں سے بھی اس دکھ کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہیں سے احسان کرنے والے کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے کہ یہ نیکی میری وجہ سے کر رہا تھا کہ بس اپنی ہی کسی نفس کی تسکین کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ وہ ان احسانات کا بدلہ انسانوں سے چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ سے نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، کیا وہ اس لیے مدد کرتا تھا کہ اس نیکی کا صلہ وہ انسان دے؟ پھر تو وہ نیکی خالص اللہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے نفس کے لیے تھی، اپنے نفس کی تسکین کے لیے تھی۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی بھلائی کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو اللہ کا تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے تمام انسانوں کو کہ اس نے نیکی کی توفیق دی، اللہ نے ان کو نیکی کی توفیق دی۔ اعلیٰ ظرف انسان کبھی بھی کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ اس احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں چاہتے جو انہوں نے کسی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کیا ہو۔ البتہ وہ رشتے جنہوں نے اپنی مشکلات میں کام آنے والے انسان کی قدر نہیں کی، تو وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، چونکہ وہ ایک ایسے مخلص انسان کو کھو دیتے ہیں جو ان کے ساتھ دل سے مخلص تھا۔ تو انسان جو بھی نیکی کا کام کریں، اس کا اجر صرف اور صرف اللہ سے چاہیں، انسانوں سے نہیں۔ اس طرح نیکی کرنے سے کوئی بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ اسے کوئی دوسرے سے توقع ہی نہیں تھی، کوئی امید ہی نہیں تھی، بلکہ وہ مطمئن ہوگا کہ سامنے والا جیسا بھی تھا، میں نے اپنا کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اپنا 100% دیا۔